बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सी इबादत है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया है? जवाब: रोज़ा है। सवाल: शाह नजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब: 7 नबी को कबूल किया। सवाल: आग, हवा, पानी और मट्टी में से पहले अल्लाह पाक ने किसको पैदा फरमाया? जवाब: पानी को पैदा फरमाया। सवाल: किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा तकबीर बुलंद किया? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के ईमान लाने पर। सवाल: किस मर्द के लिए शादी करना हराम है? जवाब: जो शादी के फराइज पूरे अदा ना कर सकता हो उस मर्द के लिए शादी करना हराम है। सवाल: क्या अहले बैत को ज़कात देना जायज़ है? जवाब: अहले बैत को ज़कात देना जायज़ नहीं है। सवाल: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क और नाप तोल में मुब्तला थी। सवाल: सलेबी जंगों के फातिह सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार कहाँ है? जवाब: सलेबी जंगों के फातिह सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार दमिश्क में है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए कितने फरिश्ते आए थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए 18 फरिश्ते आए थे। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? जवाब: कुरान मजीद की सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। सवाल: जन्नत में जन्नतियों के लिए किस दिन बाजार लगाया जाएगा? जवाब: जन्नत में जन्नतियों के लिए जुमे के दिन बाजार लगाया जाएगा। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम क्या था? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम बिन यामीन था। सवाल: सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है? जवाब: तकवा और हुस्न अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल है।
سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: حلال جانور کی اوجڑی کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق اوجڑی کھانے کے بہت سے فوائد ہیں، مگر خاص طور پر اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 موجود ہوتے ہیں، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی مستحکم، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کے شریانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے اوجڑی کے کھانے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں؟ جواب: تھوڑی دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے وٹ سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدی، جس کی وٹ سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو جنت کی لاٹھی کہتے ہیں۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: کیا ہجڑے کی بد دعا اور دعا لگتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑے اگر بد دعا دیں تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ اب اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا ہے تو اس کی بد دعا لگ جائے گی، تو حقیقت یہ ہے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہجڑے بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا خیال نہیں کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس پر ظلم و زیادتی ہو، اسے حد سے زیادہ جان بوجھ کر مارا جائے، تو وہ اس لحاظ سے بد دعا دے تو اس کی بد دعا کا لگنے کا خطرہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہجڑا ہے۔ سوال: نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہر نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟
جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون سے دو جانور تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر دو جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے نکاح کے بعد ہوا؟ جواب: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ہوا۔ سوال: صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس دن لازمی قیلولہ کرتے تھے؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب: سورہ مزمل ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟
जवाब, वजू करते वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर असा मारा था, इस पत्थर की लंबाई और चौड़ाई क्या थी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर असा मारा था, उस पत्थर की लंबाई और चौड़ाई एक हाथ थी। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो कुरैश के किस खानदान से थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो कुरैश के बनु उमैया खानदान से थे। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में ड्यूड कहते हैं। सवाल, पहला आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब, पहला आसमान ठहरे हुए पानी का बना हुआ है। सवाल, इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? जवाब, इंसानों ने सबसे पहले आग को इस्तेमाल किया। सवाल, अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी वालदा के इंतकाल के वक्त उम्र 5 बरस थी। सवाल, हज़रत इमाम मालिक की विलादत कब हुई? जवाब, हज़रत इमाम मालिक की तारीख़ विलादत में 90 हिजरी से 97 हिजरी तक की मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अलबत्ता याह्या बिन कसीर के कौल के मुताबिक आपकी विलादत 93 हिजरी में हुई। सवाल, ये बताएं कि मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब, मस्जिद अक्सा का बानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को माना जाता है और इसकी तजदीद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, नहर अमीरुल मोमिनीन कौन सी नहर है? जवाब, दरिया नील को बहिरा कल्ज़म से मिलाने वाली नहर का नाम नहर अमीरुल मोमिनीन है, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना खिलाफत में तैयार करवाई गई थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसके अल्फाज हैं? रसूल अल्लाह इस तरह ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। सवाल, हिजर असवद की शक्ल गोल है या बेज़ुई? जवाब, हिजर असवद बेज़ुई शक्ल का एक सिया पत्थर है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया और इनके पाँव मुबारक देखकर बेहोश हो गए?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وضو کے کیا مطلب ہے؟ جواب: وضو صفائی کا ایک عمل ہے۔ سوال: نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: نماز کے 6 ارکان ہیں۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال: اسلام کا کون سا فرض رکن ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں؟ جواب: روزہ ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ سوال: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔
سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے درختوں کے نام ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں۔ جواب: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: بیت عقبہ اولا میں کتنے لوگ تھے؟ جواب: بیت عقبہ اولا میں 12 لوگ تھے۔ سوال: ایسی کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب: نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ سوال: کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: بھول کر کھانے والے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ جواب: مسواک کے فضائل میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال: دنیا میں کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خاتم الانبیاء اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب: قرآن مجید کی سورت ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورت مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب: قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال: طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: طوفان نو کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب: وہ سبزی اروی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: شب قدر کی رات فرشتے کن لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں؟ جواب: صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، گویا یہ 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان طاق راتوں میں رات کو تلاش کرو کیونکہ اس رات حضرت جبرائیل امین باقی تمام فرشتوں کو زمین پر لے کر اترے ہیں
اور جو بندہ اس رات کو اللہ کی یاد میں مشغول ہو، جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کسی بھی طور پر حاضر ہو جائے، قرآن پڑھے یا نماز پڑھے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ تو یہ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ سوال: انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اگرچہ پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے، تاہم دیگر افراد کے مقابلے میں آپ کے جسم پر زیادہ پانی بہہ رہا ہے تو یہ کافی برا لگتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں کچھ افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے؟ اس کی وجہ طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق کچھ یوں ہے۔ جواب: محققین نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ورزش کرنے سے دور بھاگتے ہیں تو یہ بھی زیادہ پسینے کی وجہ بنتی ہے، یعنی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے افراد کو پسینہ کم آتا ہے۔ تاہم کئی بار یہ مختلف امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ ہارٹ اٹیک: اگر اچانک بہت زیادہ پسینہ خارج ہونے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت یا علم قسم کی دل کی بیماری کا عندیہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کا شبہ ہو تو جتنا جلد ہو سکے طبی امداد کے لیے رجوع کریں۔ اگر بہت زیادہ پسینے کے ساتھ سینے میں تکلیف کا احساس بھی ہو تو یہ بھی دل کے کسی سنگین عارضے کی علامت ہو سکتی ہے۔ لو بلڈ شوگر: ویسے تو بہت زیادہ پسینے کا اخراج مختلف وجوہات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ کم ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اس وقت بھی پسینہ خارج ہوتا ہے۔ موسم گرم نہیں ہوتا، بلڈ شوگر لیول کم ہونے سے بہت زیادہ بھوک، ذہنی بے چینی، سر چکرانے اور بینائی کے مسائل جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ سوال: کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے؟ جواب: بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے، پینا بالکل جائز ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔
سوال، کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب، پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب، وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال، حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب، بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔